بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ دوستو بھائیو، ہر عقل مند مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ دنیا میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، انبیاء اور پیغمبروں کے بعد، رسولوں کے بعد علیہم الصلاۃ والسلام، کیونکہ صحابہ کرام کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ متقی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور تمام پیغمبروں کے بعد علیہم الصلاۃ والسلام، اور وہ دنیا میں تمام امت میں سب سے زیادہ نیک اور علم کے اعتبار سے وہ گہرے علم والے، اور تکلف میں بہت کم ان کے اندر زندگی کے اندر تکلف پایا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع، محبت، اور آپ کے لیے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ آپس میں خود اتنے زیادہ مہربان کہ اپنی زندگیوں کو نبی پر قربان کر دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بے شمار ہمیں ایسے نمونے ملتے ہیں کہ جہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بے انتہا محبت ہے، وہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اتنی زیادہ چاہت اور محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی سخت اتباع کرنے والے، اور ایک رتی برابر نہ آگے نہ پیچھے۔ آپ آئیے کچھ نمونے آپ کو سناتا ہوں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر ہم بیٹھے رہے یہاں تک کہ انتظار کرتے ہوئے عشاء کی نماز کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہنے لگے، آپ ما زلتم ہا ہنا، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں برابر۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، مغرب کی نماز ہم نے آپ کے ساتھ پڑھی ہے، تو ہم نے سوچا کہ عشاء کی نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھ کے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، احسنتم و اصبتم، کہا کہ آپ لوگوں نے اچھا کیا، یا آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے ٹھیک کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، کان کثیر ما یرفع راسہ الی السماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات ہوتی تو ہمیشہ اکثر آسمان کی طرف سر کو بلند کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا، النجوم امنۃ للسماء، آسمان کے ستارے آسمان کے لیے وہ امانت دار ہیں، اور فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءُ مَا تُوعَدُ، جب ستارے ختم ہو جائیں گے آسمان کے، تو پھر وہ آسمان کے لیے وہ ہوگا جس کا وعدہ کیا گیا روز قیامت، روز محشر کا۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں امانت دار ہوں، ذمہ دار ہوں میرے صحابہ کا۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ آتا اصحابی ما یوعدون، اور جب میں چلا جاؤں، میں ختم ہو جاؤں، تو میرے بعد صحابہ اکرام آ جائیں گے میرے جگہ پر جو جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور واصحابی امنۃ لامتی، اور فرمایا کہ میرے صحابہ اکرام میری امت کے لیے امانت دار ہیں۔ فاذا ذهب اصحابی اتا امتی ما یوعدون، اور میرے صحابہ جب ختم ہو جائیں گے تو میرے صحابہ کے ختم ہونے کے بعد میری امت پر ایسے حالات آئیں گے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو دوستو، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صحابہ کرام کو اپنی امت کے لیے امانت دار، ذمہ دار قرار دیا دین میں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آسمان کے لیے ستارے امانت دار ہیں، مطلب یہ کہ اس کے محافظ ہیں۔ جب ستاروں کا وجود ختم ہوگا تو پھر قیامت برپا ہوگی۔ اسی طرح سے جب میں اپنے صحابہ کے لیے ذمہ دار ہوں تو صحابہ کے میں ختم ہونے کے بعد میں صحابہ ذمہ دار ہوں گے، یعنی میرے بعد میں فتنے، جنگیں، اور لوگ مرتد ہو جائیں گے، عرب کے لوگ، اور لوگوں کے اندر الٹا پلٹی ہو جائے گی، لوگ ایمان ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ذمہ دار ہیں، امانت دار ہیں، اور محافظ ہیں میرے صحابہ امت کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ جب تک ہیں بدعت کا ظہور نہیں ہوگا، اور حوادث دین کے اندر فتنے نہیں پیدا ہوں گے۔ لیکن جب صحابہ ختم ہو جائیں گے تو لوگ بدعتیں شروع کر دیں گے، دین میں دین کے نام سے نئی نئی چیزیں پیدا کریں گے، اور اسلام کے خلاف، جیسا کہ
بہت سارے فتنے صحابہ کرام کے ختم ہونے کے بعد دین کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا اور بہت سارے فرقے بنے، شیعہ بنے اور معتزلہ بنے اور خوارج نکلے اور کیا کیا اس طرح سے صحابہ کرام کے آخری زمانے میں، جیسا کہ ہم بہت سارے جنگ جمل، جنگ صفین اور شیعہ قتل حسین، حضرت علی کا قتل، حضرت معاویہ کے قتل کی کوشش، اور یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ فتنے کا زمانہ شروع ہو گیا۔ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ کی تاریخ، آپ کی سنت، آپ کے اقوال و اعمال کو امت کے لیے حفاظت کے ساتھ، سند کے ساتھ، متن کے ساتھ میں امت کو منتقل کیا، اور آپ کے بغیر ہمیں نبی کی زندگی کا ہر لمحہ جو صحابہ کرام نے بیان کیا کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی انگوٹھی پہنی تو صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی سب سونے کی انگوٹھی بنا کے پہننا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کی انگوٹھی بنا کے پہنے تو اس کے بعد سب نے پہن لیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر بیٹھے اور آپ نے کہا انی کنت البس هذا الخاتم، یہ انگوٹھی میں پہنا کرتا تھا، واجعل فصه في من داخل، اور اس کا جو نگینہ ہے وہ اندر میں بنایا رکھا تھا، لیکن آج میں اس کو نکال کے پھینک رہا ہوں۔ فرما بھی آپ نے پھینک دیا، اور اس کے بعد کہا واللہ لا البسہ ابدا، واللہ میں کبھی اس کو پہنوں گا نہیں۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے اس کو نکال کے پھینک دیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر آئی ہے 6651۔ اور اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نماز میں جوتے آپ نے اتار دیے تو صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے نکال دیے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اقتداء کرتے ہوئے اور نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، آپ نے جوتے نکال کے بائیں جانب رکھ دیا تو ساری قوم نے اپنے اپنے جوتے نکال کے بائیں جانب رکھ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو کہا بھئی آپ لوگوں نے جوتے کیوں نکالے؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کو نکالتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی نکال دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور اس کے بعد کہا کہ تمہارے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، اور کہا کہ دیکھو جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد کو آئے تو اپنے جوتوں کو تلاش کر لے کہ کہیں گندگی نہ لگی ہوئی ہو، اور اس کے بعد اپنے جوتے پوچھ لے اور صاف کر کے پھر اس میں نماز پڑھے۔ اور یہ حدیث ابو داؤد کے اندر آئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی صحابہ کرام بڑی توجہ کے ساتھ اقتداء کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اقتداء کرنے کا قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اللہ کے رسول جب بلائیں تو فوراً اس کا جواب دو۔ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اشارے پر اپنی جانوں کو لگا دیتے، جان مال اپنے اہل و عیال سب کچھ نبی کے قدموں میں لٹا دیتے۔ اور ایک صحابی نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو بتایا لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے نہ روکا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر حضرت عبداللہ بن عمر کے ایک بیٹے نے کہا کہ واللہ ہم تو اس زمانے میں عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکیں گے۔ تو اتنا غصہ ہوئے کہ پھر اس کے بعد کہا کہ تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا کہ میں رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں اور تم جو ہے اپنی بات کر رہے ہو۔ یہ صحیح بخاری کے اندر آئی ہے۔ ایک اور لیجئے نمونہ، حضرت ابو مسعود بدری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا، چھڑی سے مار رہا تھا، تو میں دیکھا کہ میرے پیچھے کسی نے آواز دی اے ابو مسعود اے علم۔ میں غصے کی وجہ سے آواز کو پہچان نہیں سکا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب میرے قریب آئے تو آپ نے کہا اعلم ابا مسعود، ابو مسعود جان لو، اے ابو مسعود خبردار۔ کہا تو میں نے کوڑے کو فوراً، چھڑی کو فوراً پھینک دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو مسعود اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اس غلام کا انتقام لینے کے لیے تم پر پوری طرح قادر ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس طرح سے لوگوں کو مارنا اور انتقام لینے والا اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ میں آج کے بعد کبھی کسی غلام کو نہیں ماروں گا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی خیاط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے دعوت دیا، اور اس نے کھانا بنایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، میں بھی ان کے ساتھ میں تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں جب
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کھانا پیش کیا، اور کیا تھا؟ روٹی اور شوربہ تھا، جس میں کدو تھا۔ اور کدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں دیکھا کہ کھانے کے جو پیالہ تھا اس پیالے میں کدو کے ٹکڑوں کو آپ ڈھونڈ رہے تھے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کدو محبت کرتے ہوئے کھاتے ہوئے دیکھا تو اس دن سے میں کدو سے بے انتہا محبت کرنے لگا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے اور واقعہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جنگ احد کا میدان میں بڑا گرم جنگ چل رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی، کہا کہ کون اس تلوار کو لینے کے لیے تیار ہے؟ تو دیکھا کہ تمام صحابہ، ہر انسان کہہ رہا کہ مجھے چاہیے مجھے چاہیے۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس تلوار کو لے گا اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد میں اور حضرت سماک ابن خرشہ ابو دجانہ جن کی لقب مشہور ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اس تلوار کو لوں گا اور اس کا حق ادا کروں گا۔ تو انہوں نے تلوار لیا اور گردنیں مشرکوں کی یوں اڑا دیا، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا مہمان بن کر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والی عورتوں کو پوچھا کہ مہمان نوازی کے لیے کچھ ہے؟ تو گھر سے جواب ملا کہ سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں سے کون میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو انصار کے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور اپنے ساتھ لے کر گئے اس مہمان کو، اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، اس کی عزت کرنا۔ عورت نے کہا کہ آج ہمارے پاس تو کھانے کے لیے بچوں کی غذا کے علاوہ کوئی اور کھانا نہیں ہے، ہمارے لیے بھی کھانا نہیں ہے سوائے تھوڑا سا بچوں کے لیے باقی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کھانا وہی بچوں کا جو رکھا ہے وہ تیار کرو، اور اس کے بعد اپنے چراغ کو جلاؤ، اور اس کے بعد پہلے بچوں کو سلاؤ، اور جب بچہ سو جائے تو اس کے بعد کھانا تیار کرو۔ کھانا جب کھانے لگیں تو اس کے بعد کھانا جب تیار ہو، کھانا جب کھانے لگیں تو ایسا کرو کہ چراغ کو بجھا دو۔ بچے سونے کے بعد میں کھانا لگا کر چراغ کو بجھا دو، ہم اس کے ساتھ میں کھانے کے لیے ہاتھ اوپر نیچے کرتے رہیں گے، ایسے لگے گا کہ گویا ہم اس کے ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں، لیکن وہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ سبحان اللہ، صحابہ کی محبت دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچوں کا جو تھوڑا کھانا رکھا ہوا تھا بچوں کو بھوکا سلایا، اور خود بھی بھوکے رہے، اور مہمان کو پیٹ بھر کھانا کھلایا۔ سبحان اللہ العظیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہنس رہا تھا اور تمہارے اس عجیب و غریب فعل سے، کام سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی جانوں پر قربان کر دیتے ہیں اوروں کو اگرچہ کہ ان کو اس بات کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو شخص نفس کی بخیلی سے بچا رہا وہ کامیاب ہوا۔ آدمی کے اندر حرص اور لالچ دنیا کی چیزوں کے لیے دوسروں کو پرواہ نہ کرتے ہوئے جو کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور انسان کی بربادی لالچی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جو انسان فلاح اور بہبودی پانا چاہتا ہے تو اپنے اندر سے بخیلی نکالے اور حرص نکالے، لالچ پن نہ رکھے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 9، اور یہ حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر آئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کے لیے آپ کے ایک حکم کی وجہ سے لوگ کس طرح سے اپنی جانوں کو اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے نچھاور کرتے ہیں۔ آپ ایک اور نمونہ دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ ابو عبیدہ موجود تھے، ابو طلحہ موجود تھے جو کہ ان کے ماں کے شوہر ہیں، یعنی ان کے سوتیلے باپ ہیں ابو طلحہ، اور ابی بن کعب وہاں پر موجود ہیں۔ تو اس وقت میں کھجور سے اور پھولوں سے جو شراب بنی تھی وہ شراب میں لوگوں کو پلا رہا تھا۔ اتنے میں آواز آئی، کسی آنے والے نے آ کر بتایا ان الخمر قد حرمت، کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت انس کے سوتیلے باپ ہیں فوراً کہتے ہیں قم یا انس، اے انس کھڑے ہو جاؤ، اور یہ جو شراب ہے سب کی سب بہا دو اور اس کو لڑکا دو۔ اور شراب
اس دن مدینے کی گلیوں میں ایسے بہنے لگی جیسے بارش کا پانی تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جس کے منہ میں تھی اس نے وہ گھونٹ اندر نہیں اتارا بلکہ اس کو وہیں تھوک دیا۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، نبی کی سنتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اور تمسک بالسنہ اسی کو کہتے ہیں کہ دوستو نبی کا نام آ جائے، نبی کی سنت کا نام آ جائے تو پھر یہ کہنا کہ ہمارے امام، ہمارا مذہب، ہمارے مفتی اور ہمارے فلان اور نبی کو انکار کر دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے مٹکے ملے شراب کے گاؤں کے باہر، ہم نے جب ان مٹکوں کو لیا تو پکانے لگے اس کو۔ جب شراب پک رہی تھی تو خیبر کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، الا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عنہا فانہا رجس من عمل الشیطان۔ اے لوگو خبردار سن لو، اللہ اور اس کے رسول نے تم کو منع کیا ہے شراب کے پینے سے اور شراب کے بنانے سے، اس لیے کہ یہ نجس اور ناپاک ہے اور شیطانی عمل ہے، شیطان کا عمل ہے۔ تو پھر میں نے ہانڈیوں کو جو چولہے میں پک رہی تھی اور جو پک کے بالکل تیار ہو رہی تھی، میں نے اس کو ایسے بہا دیا جیسے پانی کے مٹکے بہائے جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ تو اس طرح ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع اور آپ کی بات کے سامنے فوراً کس طرح سے جھکنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خیبر کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ رَائَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں ایسے آدمی کو کل صبح جھنڈا دینے والا ہوں خیبر کے دن جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے خیبر فتح کرے گا۔ اور لوگوں میں صحابہ کرام میں حضرت عمر بن خطاب ہیں اور اسی طرح سے یعنی بہت سارے لوگ، ابو بکر صدیق موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں ما احببت الامارۃ الا یومئذ، میں تو تمنا کر رہا تھا کہ